السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کون جانتا تھا کہ ایک ٹی وی شو ہمیں بہت سارے طریقوں سے روشن کر سکتا ہے، چونکہ مسلم دنیا کو ارطغرل اور اسی طرح کے عثمانی ڈراموں کے دباؤ میں دبایا جاتا ہے۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہم پردہ اٹھائیں کہ تاریخی حقیقت اس کی کیا ہے اور تفریحی مقاصد کے لیے کیا ہے۔ میں نے اس ترکی ٹی وی سیریز سے بہت سارے بہادر کرداروں کے بارے میں ابھرتی ہوئی معلومات سے ترکی کے مختلف ذرائع اور سوشل میڈیا پر حوالہ جات سے معلومات حاصل کی۔ یہ ان کی زندگی کا مکمل حساب نہیں ہے، لیکن میں نے وہ معلومات شامل کی ہیں جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ جب مزید ترجمہ سامنے آئے گا تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ارطغرل غازی کی ہسٹری۔ سب سے پہلا کردار جس کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ارطغرل بے۔ ارطغرل عثمان کا باپ ہے۔ بیئی قبیلے کے چھوٹے حصے کے ساتھ صرف 400 خیموں کے ساتھ ارطغرل نے مغرب کی طرف چیلنجنگ راستہ اختیار کیا اور ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی بیوی سے اس کی محبت اور احترام بڑے پیمانے پر مشہور تھا۔ حلیم سلطان کے ساتھ اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ 90 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے آخری 10 سال اس نے قبیلے میں خاموشی سے گزارے۔ جب بڑھاپے کی وجہ سے اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو منتقل کر دی تھیں، اس کی زندگی کا ایک تاریخی ثبوت عثمان کے ذریعے کیے گئے سکے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے عثمان I کا کیریکٹر۔ عثمان کو سلطنت عثمانیہ کا باپ کہا جاتا ہے۔ جب سے اس کی سلطنت سے عثمانی سرزمین کی توسیع کا آغاز ہوا، تاریخ کی کتابوں میں آپ اکثر عثمانی اصول کو عثمانی خاندان کے نام سے موسوم کرتے ہوں گے۔ عثمان بہت دیر سے اپنے والدین کے پاس آیا۔ وہ دیر سے ارطغرل اور حلیم کی زندگی میں پیدا ہوا تھا۔ جب عثمان کی پیدائش ہوئی 1258، ارطغرل کی عمر 67 برس کے قریب تھی اور چونکہ حلیم بھی بڑی عمر میں تھا۔ اب بات کرتے ہیں گنڈوگڈو اور سنگرتکن۔ انہوں نے ارطغرل کے راستے کی حمایت نہیں کی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی معدوم ہوئے جاتے ہیں، انہوں نے ایک پرسکون اور ناقابل ذکر زندگی بسر کی۔ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم یا تحریر نہیں ہے، صرف زبانی اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں نے نسل در نسل بتائے تھے۔ اس کے مطابق انہیں ایک عظیم منگول حملے کے دوران بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور ان میں سے جو کچھ بچا تھا وہ منگول کے اقتدار کے ماتحت رہتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دندار بے کی۔ وہ ایک بہادر اور شہرت کا حامل، ایک نیک دل اور محبت کرنے والا آدمی تھا۔ اپنے بھائی، اپنے قبیلے اور کنبے کے ساتھ وقف تھا، لیکن تاریخ نے اسے ایک کمزور شخصیت کی حیثیت سے دستاویز کیا ہے اور اس نے اپنی لمبی عمر میں بہت سی غلطیاں کی۔ وہ عثمان کے ہاتھ سے 92 یا 93 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے عثمان کے ایک فیصلے کے خلاف سرکشی کی تھی اور یہ عثمان کے لیے آخری وجہ بنی۔ اس کے بعد آتا ہے ترگت ایلپ۔ وہ ترکی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور یودھاؤں میں سے ایک تھا۔ ارطغرل کا خون اور اس کا بہترین پیروکار اور مددگار، ایک بہت ہی ہوشیار اور قابل آدمی تھا۔ اس نے ہمارے وقت تک غیر معمولی طویل زندگی بسر کی۔ بیمسی بیرک، وہ ایک افسانوی ہیرو تھا۔ اس کی زندگی کو قرون وسطی کے عثمانیوں کی اس زمانے کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے ڈیڈ کورک کی کتاب۔ وہ ایک سخت جنگجو، نیک دل اور بہت ہی مضحکہ خیز آدمی تھا۔ اس کی محبت زندگی افسانوی تھی کیونکہ اس کا دل 2 محبتوں میں تقسیم تھا۔ اس نے بزنطین کے ایک تہانے میں 16 سال گزارے اور اس قلعے میں رہنے والی شہزادی کو اس سے پیار ہو گیا اور اس کو فرار ہونے میں مدد ملی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کب مر گیا یا کب تک زندہ رہا، صرف اتنا کہ وہ اس عرصے تک کافی عرصہ زندہ رہا اور یہ کہ وہ دھوکہ دہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ابن عربی کی۔
جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی مشہور ماہر تاریخ دان، صوفیانہ فلاسفر، شاعر بابا ہیں۔ وہ دنیا کی عظیم روحانی اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ ابن عربی 1165 میں اسپین میں اندلس کے شہر مرسیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تصانیف کا پوری عالم اسلام اور عیسائی دنیا میں زبردست اثر پڑا تھا۔ حلیمہ سلطان یہ سلجوق شہزادی تھی جو اپنے شوہر اور اس کی سب سے بڑی حامی کے لیے بہت وقف تھی۔ اس نے اپنے لقب اور اپنے محل کی زندگی ارطغرل سے پیار اور لگن کی وجہ سے ترک کر دی۔ ہیمے کی ماں وہ ایک لمبی زندگی گزار رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ سغوت تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک ذہین، دیکھ بھال کرنے والی اور بہادر عورت تھی جس نے سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد اس کے قبیلے کی بی کا کردار ادا کیا۔ ان کا بڑے پیمانے پر احترام کیا جاتا تھا اور انہیں لوگوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس نے گنڈگڈو کو جنم دیا۔ وہ یقینی طور پر اس کی پرورش کرتی رہی۔ ذرائع کے مطابق وہ اس کا بیٹا تھا۔ اب آتے ہیں سلیمان شاہ کی طرف۔ وہ اس وقت کی ایک نہایت معزز شخصیت تھے۔ وہ دریائے فرات میں ڈوب کر جاں بحق ہوا اور حلب کے قریب واقع مقام جہاں اسے ترکی کے ایک مقدس مقام میں دفن کیا گیا وہ آج کل شام میں ہے اور یہ علاقہ اب بھی ترکی کا ہے۔ اس کی حفاظت ترکی کے فوجی محافظوں کے پاس ہے اور اگر آپ جانا چاہیں تو جا کر سلیمان شاہ کا مقبرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیڈٹن کوپک عثمانی ذرائع کے مطابق صدفین کوپک ایک شریر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی واحد اچھی خوبی اس کی ریاست کے ساتھ اس کی عقیدت تھی۔ آخرکار اس نے سلیمان علاء الدین، اس کی دوسری بیوی ایوبیڈ شہزادی اور ان کے 2 بیٹوں کو 1238 میں زہر دے کر قتل کرنے میں کامیاب کر دیا۔ ارتک بے ٹی وی سیریز میں ارطغرل بی کے دائیں ہاتھ کے آدمی کے نام سے جانا جانے والا یہ ارطغرل بے ہے۔ 11ویں صدی میں ایک عظیم سلجوق سلطنت کا ترک جنرل تھا۔ وہ 1085 سے 1091 کے درمیان یروشلم کا سلجوق گورنر بھی رہا۔ اور اب بات کرتے ہیں امیر العزیز الیپو کے۔ العزیز محمد بن غازی جو 1213 سے لے کے 1236 تک رہا، صلیبیوں اور ٹیمپلرز سے یروشلم کو آزاد کرنے والے عظیم صلاح الدین کا بیٹا، حلب کا ایوبی امیر اور بیٹا تھا۔ اس کی والدہ دلفا خاتون تھیں جو صلاح الدین کے بھائی العادل کی بیٹی تھیں۔ العزیز کی عمر محض 3 سال تھی جب اس کے والد از ظاہر غازی 1216 میں 45 سال کی عمر میں چل بسے۔ حلب کے حاکم کی حیثیت سے اسے فوراً ہی اپنے والد کی حیثیت ملی۔ طغرل اگلے 15 سالوں میں ظہور غازی کا مملوک اور حلب کا مؤثر حکمران تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی ارطغرل غازی کی مختصر تاریخ۔